عامر جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا رحمت کا 10 دن ہوتے ہیں, رحمت کا جو حصہ ہوتا ہے, تو یہ جاننا چاہتے ہیں تو کیا جو باقی کے حصے اس میں رحمت نہیں ہوتی؟ بالکل, بہت اچھی بات ہے اور احادیث پہ غور کرنے کا جذبہ بھی ہے. دیکھیے, پہلا رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار. بالکل, اس کو سمجھنا ہے. اللہ کے بندے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہے, گناہ گار بھی نہیں ہوتی ہے. رمضان شروع ہو گیا, رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہو گئی اور وہ سیدھے جنت کے مستحق بن جاتے ہیں. اور ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو کچھ گناہ گار ہوتا ہے. تو پہلے عشرے میں یہ تشریحات انسانوں نے کی ہے, یہ انسانوں کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے جو یہ تقسیم کیا گیا, اس تقسیم کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو پہلے عشرے میں گناہ گاروں کی صفائی ہو گئی. جیسے ہم تانبے کے برتن کو کلائی جب کرتے ہیں, کلائی چڑھاتے ہیں, تو اس کو پہلے مانجنا پڑتا ہے اور بہت خاص قسم کے کیمیکلز اس کو مانجنا پڑتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہم گناہ گاروں کو مانجتی ہے, صاف کرتی ہے. اور پھر جو صاف ہو گیا تو جب دوسرا عشرہ آ جاتا مغفرت, تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں مانج دیا, اب تمہاری مغفرت بھی ہوگی, تمہارے ساتھ بھی رحمت کا وہ سلسلہ جو اچھے لوگوں کو پہلے ہی عشرے سے چالو تھا وہ اب تمہارے ساتھ بھی چالو رہے گا. تو مغفرت چلتی رہتی ہے, اب رحمت بھی چلتی رہتی ہے. اور تیسرا طبقہ ایسا ہوتا ہے جن کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. پہلے عشرے میں ان کی صفائی ہوتی ہے, دوسرے عشرے میں گناہوں کی صفائی ہوتی ہے, اور تیسرے عشرے میں اللہ کہتے ہیں اب تم نے اتنی محنت کی ہے, اب تمہیں کیوں محروم کر دوں, میں تمہیں اب جنت ہی میں پہنچا دیتا ہوں. تو عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا فیصلہ تمہارے لیے کر دیتا ہوں. اور ہر دن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور جب رمضان کی آخری تاریخ ہوتی ہے تو اس دن جتنے لوگوں کو پورے مہینے اللہ نے جہنم سے چھٹکارا دیا ہے, اتنی تعداد صرف اس دن جہنم سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے. اس لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے, پہلے عشرے میں بھی, دوسرے عشرے میں بھی اور تیسرے عشرے میں بھی. یہ رحمت آگے چلتے چلتے کسی کے لیے پہلے ہی دن رحمت بن جاتی ہے, کسی کے لیے صفائی کا ذریعہ بن جاتی ہے.